سب کا یہاں پہ آنا قبول فرمائے اور اس کو ہمارے حسنات کا حصہ بنائے قیامت والے دن۔ مجھے جو آج کا ٹاپک ملا ہے وہ آئیڈینٹی سے ریلیٹڈ ہے کہ ہماری شناخت کیا ہے، اور آئیڈینٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو ڈیفائن کرنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو آئیڈینٹی میں آپ کو شاید ذہن میں آتی ہوگی وہ ہمارا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے، یعنی جو کہ ہماری ایک شناخت کا ذریعہ ہے، اور جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں ہم کہتے ہیں جی اپنا CNIC ذرا بتا دیں، CNIC نمبر پوچھتے ہیں، کہیں پہ ایڈمیشن ہو، کہیں پہ داخلہ ہو، کہیں پہ جانا ہو تو وہ CNIC ضرور پوچھتے ہیں آپ کو۔ اچھا، وہ جو CNIC ہے آپ کا، اس میں وہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کا نام، آپ کی ولدیت، آپ کی لوکیشن، کہاں سے آپ کا تعلق ہے، آپ کی کاسٹ وغیرہ کا ذکر ہوگا، آپ کا پتہ جو ہے وہ اس پہ دیا ہوگا۔ اچھا، یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، یعنی کہ آپ کا نام میں شاید تقریباً یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے خود نہیں رکھا ہوگا، یعنی جو بھی آپ کا نام ہے وہ وہی ہے جو آپ کے والدین نے رکھا۔ کبھی کبھار والدین بڑے عجیب نام بھی رکھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ میرے خاندان میں کئی خواتین ہیں، ان کے یعنی جو بڑی عمر کی خواتین ہیں نا کافی، وہ ان کے نام مردوں والے ہیں۔ ایک ہمارے خاندان میں خاتونوں کا نام ہے اکبر جان۔ اب یہ اکبر جان، جب آپ کو پتہ چلے کہ بھائی اکبر جان کا فون آ رہا ہے تو آپ کو کیا لگے گا؟ مرد ہی ہوگا، اور بہت عام مرد نہیں ہوگا، بڑا تگڑا سا مرد ہے، اکبر جان کا فون آیا، پتہ چلتا ہے وہ ایک دبلی پتلی سی خاتون ہے۔ اسی طرح سے ایک اور نام کا نام ہے سردار بی بی، یہ بھی بڑا سردار، اگر وہ صرف کہیں گے آپ کا نام کیا ہے سردار، تو یہ بھی بڑا ایک پاورفل نام ہے۔ تو یہ نام ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے والدین کو توفیق دے دی اور انہوں نے اچھے نام رکھ دیے تو الحمدللہ۔ اچھا، پھر آپ کا جو جس گھر میں آپ پیدا ہوئے تھے یہ بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں تھا، اگر تھا تو بتا دیں، نہیں تھا نا؟ یعنی آپ نے جو جن والدین کے یہاں پیدا ہوئے یہ بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ آپ کی کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی ڈیل تو نہیں ہوئی تھی کہ یا اللہ مجھے نا یہ والی امی چاہیے اور ایسا نہیں ہے کہ وہ جو پچھلے شہر پہ آپ کو پڑھا نہیں اسے آپ کو وہ جو بڑی بڑی خوشیاں والے یہ پیک کرتے، تو ہم نے ابو بھی چوز نہیں کیا، بس جو قسمت میں آگے آگے اب کیا کریں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہماری جو ذات پات ہے جس کے بارے میں ہم اکثر بڑے پریشان رہتے ہیں کہ جی ہم جٹ ہیں، ہم بٹ ہیں، ہم گجر ہیں، ہم ارائی ہیں، ہم راجے ہیں، ہم خواجے ہیں، یعنی یہ بھی ہمارے کنٹرول سے باہر ہے۔ اچھا، میرے گھر میں ہم لوگ چونکہ راجے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو مجھے نا بچپن سے کہا گیا تھا کہ راجے جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتے ہیں، اور ہم راجے جو ہے نا ہم اتنے بیسٹ ہوتے ہیں کہ ہم راجوں سے باہر شادی نہیں کرتے۔ تو میں پہلا راجا ہوں اپنی فیملی میں جس نے فیملی سے باہر شادی کی، اور وہ بھی لو میرج کی۔ بہت بڑا آنر ہے، تو میری ساری تقریر ایک طرف، یہ ایک بات ایک طرف۔ سو کہنے کا مقصد یہ کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو نا دیکھنی پڑتی ہیں کہ بھائی ہماری جو کیریکٹرسٹکس ہے وہ کیا جا رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے میری فیملی میں میرے ابا جان کی سائڈ جو فیملی کی ہے وہ سارے فوجی ہیں۔ ابا جان میرے ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں، میرے جو دادا تھے اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے وہ بھی ریٹائرڈ آرمی آفیسر تھے، دادا کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ بھی فوجی تھے، ابو کی 3 بہنیں ہیں، ان کے جو شوہر ہیں وہ بھی سارے سارے فوجی ہیں۔ امی کی سائڈ پہ البتہ سارے سیاستدان۔ اس سے بہتر آئیڈینٹی مجھے ڈھونڈ کے لا کے پورے پاکستان میں نہیں ملی ہے، ایک سائڈ پہ یہ سائڈ پہ۔ اچھا، اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ جو پارٹی افیلیشن ہے نا، جس پارٹی سے بھی تعلق تھا، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ، تو ہمارے فیملی میں نا اس پارٹی کے علاوہ سوچنا بھی گناہ کبیرہ تھا، یعنی ووٹ ڈالنا تو دور کی بات ہے، کوئی مشورہ بھی دے دینا کہ بھائی اس دفعہ سوچ رہے ہیں دوسری پارٹی کو ووٹ ڈال دیں تو قتل و غارت نہ ہو جائے، فائر نہ کھل جائے، بندوقوں سے اڑا نہ دیا جائے اس بندے کو، جو خیال بھی کرے کہ اس پارٹی کے علاوہ تمہاری افیلیشن ہو سکتی ہے۔ تو میں جب انگلینڈ گیا نا تو پڑھنے کے لیے، تو میں وہاں پہ نا میری بہت ساری آئیڈینٹیز بریک ہونا شروع ہوئی۔ ایک آئیڈینٹی یہ تھی کہ راجے سب سے بیسٹ ہوتے ہیں، وہاں تک کہ مجھے بہت سارے اور لوگ ملے اور اس میں غیر مسلم بھی ملے اور اس میں ہر رنگ اور نسل کے لوگ ملے، اور میں نے دیکھا اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ہمارے فیملی میں ایک باعث تھا، اور مجھے پتا ہے میری فیملی میں اچھے لوگ بھی ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن برے لوگ بھی ہیں، مجھے پتا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں کہ ایک برانڈ آپ نے پکڑ لیا، آپ نے کہا نہیں میں سارے عقلِ کل یہ ہے سارے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہم ایک ہی چیز کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں نا، میں بس یہی ہے، یہ فرقہ واریت اور یہ جو ایک تعصب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے یہ ٹھیک چیز نہیں ہے۔ تو وہاں جا کے جب میں اور لوگوں سے ملا، مجھے میرا دماغ ذرا کھولا، میں نے کہا نہیں یار ٹھیک ہے، راجوں میں اچھے برے بھی ہوتے ہیں لیکن باقی لوگوں میں بھی مل جاتے ہیں، بڑے بڑے اچھے لوگ مجھے ملے ہیں۔ تو وہ جو
راتوں والا بت تھا وہ ٹوٹ گیا. پھر دوسرا یہ تھا کہ بھائی جو پولیٹیکل افیلیشنز ہیں بس ایک ہی پارٹی ہے جو دنیا کی پارٹی ہے باقی سب سارے. تو میں نے پڑھنا شروع کیا پولیٹیکل فلاسفی اور ساتھ مجھے نظر آیا نہیں یار اس میں بھی پازیٹیو نیگیٹو ہزار چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. تو کوئی بھی ایسا نہیں کہ گئے کہ یہ تو سارے آپ زمزم سے دھلے ہوئے اور باقی سارے, ایسا نہیں ہے. تو وہ بھی ایک اور بت بھی ٹوٹ گیا. تیسری چیز جو مجھے بتائی گئی تھی بچپن میں وہ یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں. اچھا مسلمان بھی کون سے والے ہیں؟ 50-50 والے. یعنی ہمارے گھر میں کوئی علماء اور مشائخ کا گھر نہیں تھا, یہ عام سا گھر تھا. 50-50 مسلمان سمجھتے ہیں کون سے ہوتے ہیں؟ وہ جو کہتے ہیں آج رات ناچ گانا ہوگا عشاء کی نماز کے بعد. تو اس طرح کا ماحول تھا. ٹھیک ہے, تو اب یہ والا آدھے تیتر آدھے بٹیر والا اسلام لے کے میں پہنچا وہاں پہ. تو ادھر بھی جا کے نا میں اس میں بھی کنفیوز ہو گیا کہ پتہ نہیں میں مسلمان بھی کیوں ہوں. وہ بلے شاہ نے کہا تھا نا بلا کی جانا میں کون ہوں. تو وہی بات ہے کہ میں وہاں جا کے نا میں گم سا ہو گیا. تو میری آئیڈینٹی کیا ہے؟ اچھا میں جو لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ پہ آپ کو پتہ ہوگا میری لائف کے دو فیز تھے. ایک وہ جس ٹائم پہ میں بالکل دینی نہیں تھا, پھر ایک وہ جب دین کی طرف آ گیا اور مولوی بن گیا. ٹھیک ہے. اچھا جو دین کی طرف نہیں تھا اس ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے مجھے دین میں لانے میں سب سے بڑا ہاتھ غیر مسلموں کا ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ ہم تو سوچتے تھے آپ نے کسی عالم دین کو سنا ہوگا, کسی کا لیکچر سنا ہوگا. نہیں, مجھے گوروں نے اسلام کی طرف دھکیلا ہے. کس طرح سے؟ میرے سارے دوست وہاں گورے تھے اور ان کے ساتھ رہتے ہوئے میرا جو دو بیسٹ فرینڈس تھے ان میں سے ایک پورچوگیز لڑکا تھا. تو آپ کو پتہ ہے ہم سب کے نا لائف میں ایک ہوتے ہیں ایگزسٹینشیل کویسچنس. یہ بلے شاہ والے سوال ہے نا, بلا کی جانا میں کون ہوں, میں کہاں سے آیا, میں کیوں ہوں, میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا. یہ اس قسم کے جو گہرے گہرے سوال ہیں یہ اکثر رات کو 1:30 بجے کے بعد آتے ہیں. اسپیشلی اگر اگلے دن پیپر ہو تو پھر تو بہت ہی زور سے آتے ہیں. میں کہتا کیا یہ زندگی امتحان نہیں ہے جو مجھے کل امتحان لینا پڑا؟ ذرا سوچو اے نوجوان مسلم, تدبر بھی کیا تم نے, کل تیرا پرچہ ہے اور تو دیکھ رہا میری زندگی آزمائش نہیں ہے کہ مجھے یہ ٹیسٹ دینا پڑے گا. تو انسان اس قسم کے خیالات آتے ہیں. تو وہی رات کے 2-2:30 بجے تھے تو میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جو پورچوگیز لڑکا تھا وہ کرسچن تھا لیکن اتنا پریکٹسنگ کرسچن وہ بھی نہیں تھا. تو مجھے وہ کہتا ہے کہ زیادہ بھی سم تھنگ, آر یو مسلم؟ میں نے کہا یس. کہتے سو اسی جتنا میرا مطالعہ اسلام کے بارے میں مجھے یہ پتا ہے کہ مسلمان یہ کام کرتے ہیں اور یہ کام نہیں کرتے. لیکن جہاں تک میں نے تجھے دیکھا تو میرا جگر ہے, تو میرا دوست ہے, ہم بڈیز ہیں یار, لیکن تو ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کرتا جو مسلمانوں کو کرنے چاہیے. اور جو نہیں کرنے چاہیے وہ تو سارے کر رہے ہیں اور احسن درجے تک کر رہے ہیں. تو یا تو کہتے ہیں میری انڈرسٹینڈنگ اسلام کی ٹھیک نہیں ہے یا پھر تیری انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کہا سیزن یار رات کے 2 بجے تو یہ کیا سوال لے کے بیٹھے, صبح پڑھتے یار کام کر اپنا, اور مجھے ججمنٹ کیوں کر رہے ہو میرے بارے میں؟ وائی یو بینگ سو ججمنٹل؟ میرا اپنا تو کام کر. آپ یقین کریں اس کو اس ٹائم پہ تو میں نے چپ کرا دیا, لیکن یہ جو سوال تھا اس نے مجھے کھا گیا. راتوں کی نیندیں اڑ گئی میری کہ بھائی یہ واقعی میں کیا بات کہہ رہا ہے. میں اپنے آپ کو دعوت کرتا ہوں, یعنی میرا دعویٰ کیا تھا کہ جی میں عاشق رسول ہوں. ٹھیک ہے میرے کرتوت بہت خراب ہے لیکن میں عاشق رسول ہوں اور میں اللہ کو مانتا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں نا ایکشن اسپیک, باتیں کروڑوں کی دکان کروڑوں کی, باتیں ہزاروں کو ہے ہم یہ ہے وہ ہے, لیکن کچھ بھی نہیں ہے. تمہارے عمل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ دکھانے کے لیے. 2 مہینے گزرے, ایک اور ایگزام آ گیا. اس دفعہ میرا ایک اور دوست جو فرینچ تھا, سیباسٹین اس کا نام تھا, اور وہ ایتھیسٹ تھا, بڑا کٹر ایتھیسٹ, ملحد, اللہ کو تو نہیں مانتے وہ تھا. تو وہ مجھے کہتا اچھا وہ تھا بھی اس طرح کا نا جو بیچ میں سوال نہیں ہوتے وہ پوچھتے رہتے ہیں اور آپ کو تنگ کرتے رہتے ہیں. تو اب رات کے یہی 2-2:30 بج رہے ہیں, اب اس کو فلسفہ سوچ رہے ہیں رات کے 2:30 بجے. تو مجھے کہتے ہیں زیا ڈو یو بلیو ان ہیون اینڈ ہیل؟ صبح ہمارا ڈیٹا اسٹرکچرز کا پیپر ہے, رات کو ہیون اینڈ ہیل کے سوال پوچھے. کہتا ہے ڈو یو بلیو ان ہیون اینڈ ہیل؟ میں اب کام کرتے بیٹھے بھائی یہ کہاں سے سوال ہے؟ میں نے کہا یس آئی بلیو ان ہیون اینڈ ہیل. کہتا ہے ویئر ڈو یو تھنک یو ول اینڈ اپ؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم نے کدھر جانا ہے؟ میں نے کہا می آئی تھنک آئی ول اینڈ اپ ان ہیون. کہتا ہے واٹ اباؤٹ می؟ میں نے کہا سیباسٹین یو ول شورلی گو ٹو ہیل. کہتا ہے بٹ وائی؟ میں نے کہا بات سن, میں نے تو کلمہ پڑھا, تو کلمہ بھی نہیں پڑھا ہوا. کہتا ہے بات اس کی نہیں ہے, بات یہ یار مجھے تیرے دین کا پتہ ہے, تجھے بہت سارے کام کرنے چاہیے وہ تو کوئی نہیں کر رہا, اور جو تجھے نہیں کرنا چاہیے وہ تو کر رہا ہے, اور وہ جو کام تجھے نہیں کرنے چاہیے وہ تو ہم سے بھی زیادہ کر رہا ہے. ہم تو بھائی پارٹی اٹینڈ کرتے ہیں, اسٹارٹ تو نے کی ہوتی ہے. تو یہ بتا کہ یہ کون سا پیکیج ہے جس کی وجہ سے تو یہ سارا گند کرنے کے بعد بھی جنت میں جا رہا ہے اور ہم مسکین جو ہے وہ جنت میں جا رہے ہیں. یہ کون سا پیکیج ہے؟ ہمیں بھی بتا یہ ڈیل کون سی ہے. تو میں نے کہا میرا سر نہیں کھا, صبح پیپر ہے یار, دماغ نہیں کھا, پلیز پیپر. تو اس کی طرح تیاری کر تو کام پہ لگ گیا. اچھا پھر اس کو چپ کرا دیا, لیکن یقین کریں یہ سوال
سوال مجھے کھا جاتے تھے اور میری راتوں کی نیندیں اڑنا شروع ہو گئی، کیونکہ نا میری شناخت کا ایک بہت بڑا